کیا ہو گیا ہمیں؟ یہ ملک ہے جس میں جو ایجوکیشن کا وزیر ہے اس کو پرائم منسٹر آف اگنورینس کہنا چاہیے، جس نے یہ کہہ دیا ہے ہماری اور انڈین ثقافت ایک ہے، ہماری تہذیب ہڑپا سے ہے اور ہمارا ان کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اتنا بھی جاہل کوئی ہو سکتا ہے؟ ہمارا اور انڈیا کا کوئی فرق نہیں تو وہ آمنہ عائشہ جو بارڈر سے پار امرتسر میں ہندوؤں کے بچے جنم دے رہی ہے، ان سے پوچھو ان کا قصور کیا تھا؟ جب پاکستان بنا 90,000 عورتوں کو اغوا کر لیا گیا اور 90,000 اسلام کی بیٹیاں ہندوؤں کے بچے جنم دینے پر مجبور ہیں۔ وہ ہم سے پوچھتی ہے ظالموں، اگر تمہارا کوئی فرق نہیں تھا تو ہمیں کیوں مجبور کر دیا؟ ہمیں کیوں مروا دیا؟ ہماری زندگی کیوں خراب کر دی؟ ایسے ویسی جرنیلوں کو اور ایسے وزیروں کو لگام دے کر سمجھاؤ، رام والے اور ہیں، رحیم والے اور ہیں۔ ہم وہ نہیں جو گندھارا سے ہو، ہم وہ نہیں جو ہڑپا سے ہو، ہم وہ نہیں جو منجو دھاڑو سے ہو۔ ہمیں ہڑپا کے سلوں سے تہذیب نوچنے کی چوسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا قرآن ہماری تہذیب ہے، ہمارا قرآن ہماری کلچر ہے۔ ہم ہڑپا والے نہیں، ہم مکہ والے ہیں۔ اس واسطے یہ فکر اس وقت جب ہمارے سامنے آ گئی، اس کے سینے میں چھرا نہیں گھونپیں گے تو کون اٹھے گا؟ اگر اسلام کے بیٹے اسلام کے بارے میں اس طرح کے بکواسات کے سامنے خاموش ہو گئے، اللہ فرماتا ہے تم کافر بن جاؤ گے۔ اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ انکم اذا مثلهم۔ فرمایا جب اسلام کا مذاق اڑایا جائے اور تم بیٹھ کے سنو، اسی طرح کے چوٹی کے کافر بن جاؤ گے۔ لہذا اسلام کا مذاق اڑایا جائے تو اب بچنے کے لیے بولو کہ ہم ان ظالموں کے سامنے نہیں، ہم ماہ مدینہ کے سامنے ہیں۔ کتنا ظلم ہے! یہ کلچر اور یہ تہذیب کیا پلیٹ میں رکھ کر دی گئی؟ پوچھو بدر میں بہنے والے خون سے۔ اگر کفر کا ہمارا فرق نہیں تھا تو پھر بیٹے باپ کے مقابلے میں اور باپ بیٹے کے مقابلے میں بدر میں کیوں آ گئے؟ اگر ایک ہی بات تھی تو ایسا معاملہ کیوں چلتا رہا؟ کربلا کی دھرتیوں سے اذان حسین پوچھتی ہے اور حضرت مجدد الفسانی کا گوالیار کے قلعے میں قید خانہ ہم سے پوچھ رہا ہے۔ اگر ایک معاملہ تھا تو ایسا کیوں ہوتا رہا؟ کیوں حق والے باطل پرستوں سے ٹکراتے رہے؟ کیا ان کا جگر نہیں تھا؟ کیا ان کا کلیجہ نہیں تھا؟ کیا ان کے لیے سلطوں کی ضرورت نہیں تھی؟ اگر معاملہ ایک تھا تو گڑی خیرو کے لاقب میں امام شاہ احمد نورانی ننگے چھت کے نیچے کیوں تڑپ کے حق کے نعرے لگاتا رہا؟ اور موت کے پھندے پر جھول کر عبدالستار نیازی نے کیوں نعرہ بلند کیا؟ فرق ہے، ماننا پڑے گا۔ ہم گائے کو مقدس نہیں سمجھتے، ہم اس کو ذبح کرتے ہیں اور وہ جہاں روٹی کھانی ہو نیچے گائے کا گوبر ملتے ہیں۔ قرب ان کا، وہ کپڑے اتارے تو ان کا دین، ہم کپڑے پہنے تو ہمارا دین۔ وہ اپنے انداز میں، ہم اپنے انداز میں۔ ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ ملاؤ، جہنمیوں کی لسٹ میں ہمیں شامل نہ کرو۔ ہم ان کے شانہ بشانہ نہیں چل سکتے، ان کا چہرہ سیدھا جہنم کی طرف ہے، ہمارا ڈائریکٹ جنت کی طرف ہے۔ اس واسطے یہ غربت کا ایک تجزیہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میرے پاس ایسے درجنوں شواہد ہیں۔ جس وقت ایک دھرتی کے اندر اس ملت کا ہیرو محمد بن قاسم اگر اس کو کوئی ظالم کہے اور راجہ دہر کو مظلوم کہے تو کیا اس نے اسلام کی بولی بولی ہے یا کفر کی بولی بول رہا ہے؟ اس واسطے یہ ساری جو صورتحال اور انالیسس ہے، اس کو سامنے رکھتے وقت آپ یہ فیصلہ کر لو، اگر ہم گھروں میں رہے، اگر ہم نے دین نہ پڑھا، اگر ہم نے دین نہ سمجھایا، اگر ہم نے لوگوں تک پیغام نہ پہنچایا، اگر ہم خود فکری طور پر مسلح نہ ہوئے اور ہم نے لوگوں کو بیدار نہ کیا تو کل ہمیں یہاں سے پکڑا جائے گا قیامت کے دن کہ تم گونگے شیطان تھے، تم کیوں نہ بولے جس وقت میرے دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی۔ اس وقت اگر کوئی بندہ اللہ کے اس عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو بیدار ہو جائے، ہوشیار ہو جائے۔ ہم نے فہم دین کورس کی شکل میں جو تمہیں چھوٹا سا ایک نصاب دیا ہے اور پچھلا نصاب اور مسلسل یہ 13واں کورس ہے، یہ ایک راستے کی طرف رہنمائی ہے، تھوڑی سی کوشش ہے اور انشاءاللہ رمضان میں ایک نیکی جب 70 تک پہنچتی ہے تو ایک کورس 70 تک پہنچ جائے گا۔
اس کا مضمون، اس کے اندر جو نور ہے، اس کے اندر جو روشنی ہے، وہ یقیناً آگے بڑھے گی اور اس کو لے کے چلیں گے۔ درس ہوتا رہتا ہے، درس قرآن کے اندر قرآن کی ترجمانی ہونی چاہیے۔ ایک تو وہ ویسے شعبہ ہے کہ جن کے ہاں میں نے کل ذکر کر دیا تھا کہ درس قرآن ایک دن شیطان بھی دینے آ گیا تھا اور صحابی رسول کو دینے آ گیا تھا، اس واسطے ہر درس قرآن نہیں ہوتا۔ اور دوسرا، درس قرآن میں یہ بھی ضروری ہے، اب لوگوں کو ہیضہ ہو چکا ہو اور جو معالج ہے وہ صرف ان کو زکام کی دوائیاں دیتا رہے، لوگ ہیضے میں مر جائیں تو زکام کی دوائی بیچنے کی فائدہ کیا ہے، ضرورت کیا ہے؟ وہ ڈاکٹر نام ہوتا مر جاتا کہ جب قوم کو ہیضہ تھا اور وہ دوائی دے رہا تھا زکام کی۔ نہیں، جو بیماری ہو دوائی اس کی بیچو، جو مرض ہو علاج اس کا کرو۔ اس واسطے آج کے حالات میں نام نہاد روشن خیالی اور یعنی فحاشی اور یہ بدلتے ہوئے اطوار اور شاعر اسلام کا مذاق جو اڑایا جا رہا ہے، سب سے پہلے ٹیکہ اس کے خلاف لگانے کی ضرورت ہے۔ اس واسطے ہم اپنے ہاں جو اپنے اسلاف کا ایک پیغام رکھتے ہیں اور ایک عزیمت کے رستے کی طرف چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک ہم پر جو ذمہ داری ہے، اور اس سلسلے میں ادارہ صراط مستقیم کا جو ایک پلیٹ فارم ہے، اس کے لیے میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اتنا یہ ضرور کہوں گا اس کا پس منظر کیا ہے، یہ ادارہ ہے کیا، یہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ صرف اقبال کی زبان سے یہ کہوں گا، خفیہ ہنگامے ہے میری ہستی خاموش میں، پرورش پائی ہے میں نے صبح کی آغوش میں۔ خفیہ ہنگامے ہے میری ہستی خاموش میں، پرورش پائی ہے میں نے صبح کی آغوش میں، مضطرب ہر دم میری تقدیر رکھتی ہے مجھے، مضطرب ہر دم میری تقدیر رکھتی ہے مجھے، جستجو میں لذت تنویر رکھتی ہے مجھے، سرما بن کے چشم انسان میں سما جاؤں گا میں، سرما بن کے چشم انسان میں سما جاؤں گا میں، رات نے جس کو چھپا رکھا ہے اس کو دکھلاؤں گا میں۔ یہ ادارہ صراط مستقیم کا پس منظر حال اور مستقبل ہے۔ تین شعر تینوں احوال کی غمازی کر رہے ہیں۔ خفیہ ہنگامے ہے میری ہستی خاموش میں، پرورش پائی ہے میں نے صبح کی آغوش میں۔ وہ حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے فیضان کا یہ اظہار ہے۔ وہ امام برحق امام شاہ احمد نورانی کی استقامت، ان کی تربیت کا یہ پلیٹ فارم ہے۔ وہ عراق اور نبیوں کی سرزمین کا وہ مرد حر حضرت شیخ عبد الکریم محمد المدرس البغدادی، یہ ان کے فیض کا سرچشمہ ہے، اور عرب و عجم کے اساتذہ کا استاد حضرت علامہ عطا محمد بنیالوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد نواز نقشبندی رحمت اللہ علیہ، یہ ان کے سوز کا حصہ ہے۔ خفیہ ہنگامے ہے میری ہستی خاموش میں، پرورش پائی ہے میں نے صبح کی آغوش میں، مضطرب ہر دم میری تقدیر رکھتی ہے مجھے، جستجو میں لذت تنویر رکھتی ہے مجھے، سرما بن کے چشم انسان میں سما جاؤں گا میں، رات نے جس کو چھپا رکھا ہے اس کو دکھلاؤں گا میں۔ اس انداز میں ہمارا یہ ادارہ اور ہمارا یہ پلیٹ فارم ہم سے اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا، میری مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جو اصلاح کریں گے، جب سنت کو چھوڑا جا رہا ہوگا وہ سنت کا درس دیں گے، سنت پر لوگوں کو لائیں گے، دین کو زندہ کریں گے۔ اور اس سلسلہ میں ذرا جرأت سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ آگے کام نہیں کر سکو گے جب تک اپنا آپ سرکار کو نہیں دو گے۔ پہلے اپنا دل تو دو دین کو، اپنا سر تو دو۔ جو اپنا چہرہ نہ دے سکے، اپنا چہرہ دین کو نہ دے سکے، وہ اپنا سین کیسے دے سکے گا؟ اپنا چہرہ، اپنا قد، اپنی کانت، اپنی سوچ، اپنا خیال، اپنا تدبر، اپنا شعور پلیٹ میں رکھ کے دو اسلام کو۔ اسلام یہ تیرا ہے، جو تیری مرضی ہے وہ میری مرضی ہے۔ یہ ڈیوٹی ہے۔ غریب الوطن اسلام کے ساتھ جو ہمدردی چاہتا ہے اور اس کا دل تڑپ رہا ہے کہ سرکار کا بھیجا ہوا مہمان ہو اور گلیوں میں رات رلتا رہے، ہم گھر نہ کھولیں، ہم کون شمار ہوں گے؟ بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برکو شرر سے ملے ہوئے۔ وہ مہمان آیا ہو جس نے طائف کے بازار میں سرکار نے اس کو اپنا خون دیا ہو، بدر حنین میں جس کے لیے قربانیاں ہو گئی ہوں، کربلا میں جس کے لیے پورا کنبہ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہو، وہ آ جائے ہمارے گھر رات دستک دے، وہ میں تمہارا مکی مدنی بدری کربلائی اسلام آ گیا ہوں، ذرا دروازہ کھولو میں رات رہوں۔ تو اندر سے بابو جی کہیں نہیں، کلمہ تمہارا ہی پڑا ہے مگر ہماری اپنی چاہت ہے، ہم اپنی ایک سوچ رکھتے ہیں، اپنی مرضی رکھتے ہیں،
ہمارا اپنا ایک دنیا میں رکھ رکھاؤ ہے، تو اسلام کہے گا یہ کلمہ میں کیسے قبول کروں؟ میں صرف کلمہ نہیں، میں پوری زندگی کا نصاب ہوں، میں تمہاری رات گزارنے کا بھی طریقہ ہوں۔ اب ایسا ہو رہا ہے ہم زبان سے نہ بھی کہیں، ہمارے گھر بولتے ہیں اسلام اور جاؤ اور جگہ جاؤ، ہمارے گھر میں ہماری بچیوں کا پردہ نہیں ہے، گھر سے باہر نہیں ہے، ہمارے یہاں رزق حلال نہیں ہے، سودی کاروبار ہے، ہمارے لوگ شرابی ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ اسلام پھر جو تم بیزار ہو کے نکل جاؤ گے، کیونکہ اسلام ایسا تو نہیں کہ اس کے خلاف ہوتا رہے اور وہ پھر سر دبائے رکھے، نہیں نکلے گا تو پھر بیزار ہو کے نکلو گے، آپ کوئی گھر تلاش کرو۔ وہ اسلام گلی گلی چکر لگا رہا ہے، ماننے والے خراٹے لے رہے ہیں، یہ ہے وفا۔ ہائے افسوس، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، ہوش ہی نہ رہا کہ کتنا نقصان ہو گیا ہے، کتنی مصیبتیں آ گئی ہیں، کتنے مصائب ہیں۔ خدا کی قسم آج ہر شخص جو چاہتا ہے اور اس کے دل میں باقی غیرت ہے، جب سنتا ہے کہ اتنے لاکھ افغانی شہید ہو گئے، اتنے لاکھ عراقی شہید ہو گئے، اتنے ہزار لبنانی شہید ہو گئے، غزہ کی پٹی پہ یہ ظلم، چناروں کے دیش میں یہ ظلم، گروزنا کے علاقے میں گروزنی میں یہ ظلم، تو نوجوان کا سینہ کھلا، میں جاتا ہوں امریکہ کا سر توڑتا ہوں، میں اس سے پنجہ آزمائی کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے نوجوان پوچھتے ہم کریں تو کیا کریں؟ پہلا کام کرنے کا یہ ہے کہ جس اسلام کو تم دنیا کی زمین دلوانا چاہتے ہو، اپنا دل تو پہلے پوری طرح اس کو دے لو، اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے آپ کو پوری طرح تیار کرو۔ خدا کی قسم یہ میری آبزرویشن نہیں ہے، یہ امریکی تھنک ٹینک کا فیصلہ ہے، اور یہ ان کے ہاں جو سمویل ہنٹنگٹن ہے اس نے باقاعدہ اس کو تسلیم کیا ہے، ہو یار کے اندر اس نے لکھا ہے اگر ایک مسلمان سر پہ امامہ باندھ کے چہرے پہ پوری داڑھی رکھ کے جب ان کو آج بھی سنت کے آئینے میں نظر آتا ہے، امریکہ کو اتنا درد ایٹم بم سے نہیں ہوتا جتنا باعمل مسلمان سے ہوتا ہے۔ اس واسطے پہلے یہ کام کرنے کا ہے، وہاں جا کے حملے اور وہ منصوبہ بندی اس کے لیے شاید ضرورت ہی نہ پڑے۔ اگر ہم اپنے آپ سے مخلص ہو جائیں، اسلام سے مخلص ہو جائیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں، تیار کرنے سے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار، اب بھی وہ معاملہ ہو سکتا ہے سب کچھ، لیکن پہلا کام یہ کرنے کا ہے۔ اور اس سلسلہ میں ہمیں جو ابتدائی طور پر ہم نے ایک آپ کے سامنے یہ پیغام رکھا ہے، دعوت آپ کو دی ہے، اور اس میں نہ کوئی پردہ ہے نہ کوئی جھجک ہے، ہم جو کچھ سینے میں رکھتے ہیں وہ زبان پر لاتے ہیں، اور اس میں ہمیں یہ نہ تو کسی سے یہ امید ہے کہ اگر ہم نرم بات کہیں تو کوئی واہ واہ کہے گا، اگر گرم کہیں تو پھر وہ چپ ہو جائیں گے۔ اثر ہو نہ ہو سن تو لو میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، میں صورت گل جوش صبا کا نہیں، صورت گل دستے صبا کا نہیں محتاج، کہتا ہے میرا جوش جنوں میری کباچات، خواہ کوئی کڑی لگائے، خواہ کوئی گولی مارے، خواہ کوئی آنکھوں پہ بٹھائے، یہ کسی کا اپنا مقدر ہے، اپنا نصیب ہے۔ کربلا والوں کے سامنے لوگ نہیں خدا کی ذات ہوتی ہے۔ اس واسطے یہ معاملہ جو ہے یہ ایک پالیسی کے طور پر تمہارے سامنے ہے، اور وقت کے کربلا کے اندر اذان دینے کا معاملہ ہے۔ ہم نے جو تمہیں یہ امانت سونپی ہے تمہارے سینوں کے اندر، یہ 29 دن کا سوز اور یہ ساز اور یہ پیغام، اب اس کا قرض تم پہ ہو گیا ہے، اس کی زکات لازم ہو گئی ہے، اس پڑے ہوئے کی زکات کہ آگے پڑھاؤ، آگے پہنچاؤ، آگے پھیلاؤ۔ چلو کیسٹ لگا کے کسی کو سناتے رہو، دکان پہ اکیلے نہ بیٹھا کرو، گاڑی میں اکیلے نہ بیٹھا کرو، کیسٹ میری لگاؤ، کسی نے جو کچھ کہنا مجھے کہے، مگر کم از کم اسے سناؤ تو صحیح، اسے بتاؤ تو صحیح، اس کے سامنے پیش تو کرو۔ وہ زمانہ گزر گیا، وہ زمانہ ختم ہو گیا، نیند کے موسم اٹھ گئے، بیداری کا زمانہ ہے، تیاری کا زمانہ ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے غافل مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہارے گھر کی دہلیز سے لے کر امریکہ تک تمہارے دشمن ہیں۔ اتنے دشمنوں کے ہوتے ہوئے کون انسان عقل مند سوتا ہے، جاگتا ہے بیداری سے، وہ اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، اور اس انداز میں اگر ہمیں مقصد مل گیا اسلام کی ترقی اور بحالی کا اور نشت ثانیہ کا، ہمارے جیتے جیتے سورج طلوع ہو گیا تو پھر وارے میں آ رہے ہیں، اگر نہ بھی ہوا تو کم از کم قبر ٹھنڈی رہے گی کہ کوشش ضرور کی تھی، ثمر اللہ عطا فرمانے والا ہے۔